اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ سوال و جوابات کا شروع ہو، میں اپنی جانب سے تمام اراکین کی جانب سے آغا کی خدمت میں تمام علماء حق، مجتہدین، مراجع کرام، عالم اسلام، عالم انسانیت کی خدمت میں سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ آئیے آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آقا، اللہ کا شکر۔ اگر اجازت ہو تو آقا، بالکل۔ لیکن اس سے قبل کہ یہ ہمارا جلسہ شروع ہو، ایپیسوڈ ہمارا جو آج کا ہے، میں گزارش کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عظیم ترین تاریخ جو ہمارے درمیان آ رہی ہے، یہ اس عظیم الشان امام کی ولادت باسعادت کے دن کی تاریخ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ اس دنیا میں آنے والے وہ پہلے معصوم ہیں جن کے والد، والدہ اور نانا یہ سب معصوم ہیں، ورنہ معمولاً بقیہ معصومین یا والد معصوم ہیں یا جناب عیسیٰ کی طرح سے والدہ معصومہ، لیکن ان تین شخصیتوں کے عصمت کے دائرے میں ایک بیٹے کا اور خود صاحب عصمت بیٹا اس دنیا میں آنا، یہ ایک عظیم بشریت کے لیے الہی تحفہ ہے، اور اس پر تمام بشریت کو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ آقا اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ میں اس مناسبت سے ایک حدیث جو میرے آقا کی ہے، مولا نے فرمایا، اس کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن، ماشاء اللہ، کہ سب سے بڑی نیکی انسان کی اس کا اچھا اخلاق ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ کرے انسان کہ مثلاً اس نے اللہ کی عبادت انجام دے لیا، بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اور روش اچھی نہ ہو، بندوں کے ساتھ اس کا رہن سہن، اس کا اچھا اخلاق بتاتا ہے کہ وہ واقعاً نیکیاں کرنے والوں میں سے ہے یا نیکیاں نہیں کرنے والوں میں سے ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا معیار اچھے اخلاق کو قرار دینا چاہیے، اور اسی بنا پر اہل بیت اطہار نے سب سے زیادہ جو توجہ دلائی ہے وہ اچھے اخلاق کی طرف، خاص طور سے ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات طیبہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو اس طرح سے معراج پر دکھائی دے رہا ہے کہ بدگوئیاں کرنے والا، برا بھلا کہنے والا، شام سے وہ ظالم انسان آیا ہے، اور امام کی ذرا سے اخلاق کے مظاہرے کو دیکھ کر وہ اتنا زیادہ اسلام اور رسالت مآب اور اہل بیت اطہار کا گرویدہ ہوا کہ جن لوگوں کی طرف سے آیا تھا انہیں برا بھلا کہا، اور امام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ یقیناً ایک اچھا اخلاق انسان کی بھی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ان تمام افراد کو کہ جو اس کے اطراف میں ہیں یا جن سے وہ ملاقات کر رہا ہے ان کی زندگی پر بھی اثر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو امام کے اس ارشاد کے مطابق نیک اخلاق اور اچھا کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اگر اجازت ہو تو ہم بسم اللہ شروع کریں پروگرام، دیکھتے ہیں کہاں سے سوال ہے پہلا۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر سے روزہ ہو کے نکلا ہوں، تقریباً میں 50 کلومیٹر دور چلا گیا ہوں۔ جب میں واپس آیا ہوں، میں زوال سے پہلے میں گھر پہنچا ہوں، تو میرے روزوں کا کیا حکم ہے؟ میں سیستانی صاحب کا مقلد ہوں، مہربانی کر کے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ ہمارے برادر اپنے گھر سے نکلے حد ترخص سے 50 کلومیٹر دور، لیکن جب واپس آئے تو زوال کا وقت نہیں ہوا تھا، ان کا روزہ رہے گا یا نہیں؟ اگر انہوں نے راستے میں کوئی ایسی چیز جو مفطر شمار ہوتی ہے، جو روزے کو توڑ دیتی ہے، اگر کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی ہے
اور یہ ظہر سے قبل اپنے وطن یا جہاں پر قیام ہے 10 دن کا وہاں پہنچ گئے ہیں تو انہیں اس دن کے روزے کی نیت کر لینی ہے، اس دن کا ان کا روزہ صحیح ہوگا۔ شکریہ آغا، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال تھا کہ میں نے کچھ 24 کیرٹ کے گولڈ کوئن خریدے ہیں، تو اس پہ خمس میں کتنے % کے حساب سے اور کیا طریقہ ہے، کیسے نکال سکتے ہو، کتنا نکال سکتے ہو؟ انہوں نے 24 کیرٹ کے گولڈ کی بسکٹ وغیرہ کچھ لیا ہے، اس پہ خمس کس طرح نکلے گا؟ جس رقم میں انہوں نے اسے خریدا ہے اس رقم پر اس سال جیسے ہی خمس کی تاریخ آئی ان پر اس کا خمس ادا کرنا واجب ہو گیا، تو جس رقم سے انہوں نے خریدا ہے اس کے مطابق انہیں پہلے خمس دے دینا ہے۔ اب جب یہ رکھا ہوا بسکٹ کسی موقع پر فروخت کریں گے، بیچ دیں گے، تو اب جو اضافی رقم یعنی خریدی ہوئی رقم اور بیچی ہوئی رقم کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس اضافی رقم پر انہیں خمس دینا۔ اگر آغا انہوں نے جو بسکٹ خریدا ہے 24 کیرٹ کا، یہ خمس نکلی ہوئی رقم سے لیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں پھر انہیں وہ جو پہلا خمس نکالا تھا جی وہ خمس دینے کی ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد قاسقیلی پاکستان مٹیاری سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سے ہوگا اور کب ہوگا؟ غالباً جو مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کب ہوگا؟ آخری امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ان قطعیات اور یقینیات میں ہے کہ جس میں کوئی شبہ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ساری ملتوں کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، حتیٰ عیسائی مذہب بھی قبول کرتا ہے، دنیا کے بقیہ جتنے بھی مذہب ہیں وہ کسی ایک مسئلے کی آمد کا یقین رکھتے ہیں، اور سب کے وہاں ہو سکتا ہے کہ نام الگ الگ ہوں لیکن جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ تمام صفتیں اس عظیم الشان امام پر منطبق ہوتی ہیں جو رسالت مآب کے وارث اور ائمہ اطہار کے درمیان 12ویں امام ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے ظہور کی تاریخ سوا ذات پروردگار کے کسی اور کو اس کی خبر نہیں دی گئی ہے، حتیٰ روایتوں میں آئے کہ کذب الوقاتون، جو وقت مقرر کر کے کہیں کہ مثلا ہفتے 2 ہفتے میں امام آ رہے ہیں، اس جمعے کو آ رہے ہیں یا اس سنڈے کو تشریف لا رہے ہیں، یہ وقت مقرر کرنے والوں کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ ہمارا انتظار کرنا یہ ہم کو اہل بیت اطہار کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ وانتظروا الفرج صباحا و مساء، صبح و شام ہمیں انتظار کرنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آج جمعے کا دن، ممکن ہے کہ حضرت کی آمد کا دن، ہو سکتا ہے کہ ایک دن بعد، ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے۔ دن معین کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خود کو آمادہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے کہ کہاں سے ظہور ہوگا، تو سب سے پہلے حضرت کے جو اعلان کی خبر دنیا تک پہنچے گی اور حضرت کو ظہور کے بعد سب سے پہلے دیکھا جائے گا، وہ جگہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں پر سرکار ولی عصر تشریف لائیں گے اور اس خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت کو ٹیک کر پوری دنیا کو خطاب کریں گے اور یہ آواز دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کا سفر آگے بڑھے گا یہاں تک کہ پھر آپ شہر کوفہ اور پھر مسجد سہلہ آ کر اس مسجد کو اپنا گھر، اپنا بیت الشرف قرار دیں گے، اور پھر یہیں سے وہ الہی حکومت کہ جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گی، تمام ظالموں کا خاتمہ ہوگا، اور پھر وہ پرچم کہ جو عدالت کا پرچم ہے ساری دنیا میں بلند ہوگا، ہر انسان سکون کی سانس لے گا۔ انشاءاللہ۔ آج جو دنیا کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہر ایک کراہ رہا ہے، ہر ایک کا دل رو رہا ہے، وہ کیفیت تقریباً اب امام کے ظہور سے ہمیں قریب کر رہی ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقعاً دنیا عدل و انصاف کی اب پیاسی ہے، محتاج ہے کہ کوئی آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ ہر طرف ظلم کا بول بالا ہے، ہر طرف ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقیقتاً دوسروں کا حق ضائع کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری انتظار کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کے ظہور کا نہ صرف یہ کہ انتظار کریں بلکہ دعا بھی کریں۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو آخری امام کے ظہور کے موقع پر حیات بھی دے اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا۔ مولانا صاحب السلام علیکم، ہم جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں،
مجھے بتائیے گا کہ جو خواب دیکھتے ہیں ہم لوگ، خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے، کیا ہم خواب کی تعبیر کس سے معلوم کریں؟ کون حضرات سے ہم معلوم کریں؟ اپنے علماؤں سے معلوم کریں یا جانکار سے کریں؟ میں نے کیا خواب دیکھا، اس کا کیا تعبیر ہے؟ تو کیا اس ٹائپ کا بھی آپ کوئی پروگرام بتائیں جو خواب کے بارے میں کچھ ہو، اور آپ لوگ اس کے بارے میں ہر ویک اس کے بارے میں، خواب کے بارے میں بتائیں، کون سا خواب کیسا ہے، اور اس کو ہم کیسے اس کو مانیں کہ وہ خواب ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دیں جس سے ہم اپنے آپ کو مطمئن ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ جواب اس کا دیں گے، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہاں کئی بار اعلان ہو چکا ہے چینل ون کے ذریعے کہ یہاں سے خواب کی تعبیر کا ہم انتظام نہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے برادر نے جو ابتدا میں سوال پوچھا تھا کہ کس سے تعبیر دریافت کریں، اس کا بالکل واضح سا جواب ہے کہ یہ خود ایک علم ہے، تعبیر الرؤیا، جس کو تعبیر خواب بھی کہتے ہیں۔ جی یہ خود مستقل ایک علم علم ہے، ہے۔ جی جس طرح سے علم اصول، جس طرح سے علم فقہ، جس طرح سے علم ترتیل و تجوید، جی اسی طرح سے ایک مستقل علم ہے کہ جو تعبیر الرؤیا کے عنوان سے علماء کے پاس، بعض علماء نے اس پہ محنت کی ہے اور اس علم کو حاصل کیا ہے۔ آپ ان علماء کو دریافت کریں، معلوم کریں، اور ان علماء سے جا کر اس طرح کے خواب کی تعبیر کو دریافت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صاحب جاوید بھائی السلام علیکم، میں یو پی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جسم پہ چھپکلی گر جاتی ہے تو اس سے کہتے ہیں غسل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کسی پہ تہمت لگاتا وہ کیسا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی نماز جو پڑھے تو ہدیہ کر کے پیش کریں یا قربتاً اللہ سے نیت کریں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جو ماں دودھ پلاتی ہے وہ روزے رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ ہاں، ہماری خواہر کا یہ 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ چھپکلی لیزرڈ یہ اگر جسم پہ کسی حصے پہ گر جائے تو کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ بعض روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ انسان کو اپنا بدن دھو لینا چاہیے۔ جی تو یہ غسل اس معنی میں کہ جو شرعی اصطلاح ہے اس معنی میں نہیں ہے، لیکن اپنے بدن کو دھو لینا بہتر۔ دوسرا سوال ان کا یہ، تہمت کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تہمت لگانا حرام ہے، غیبت سے بڑی چیز ہے تہمت، جی اور ہم لوگ چونکہ متوجہ نہیں ہوتے، اللہ رب العزت نے غیبت کی سزا یہ رکھی ہے کہ میدان محشر میں انسان اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، جی اور تہمت اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ تہمت اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ غیبت اس بات کو بیان کرنے کا نام ہے کہ جو انجام پایا یا کہا گیا یا جی کیا گیا۔ جی تہمت اس بات کو یا اس کام کے لیے ہے کہ جہاں پر نہ وہ کام ہوا نہ وہ بات کہی گئی، جی الزام لگایا جا رہا ہے، جی تو یہ اور بڑا جرم ہے۔ لہٰذا ہم سبھی کو پروردگار عالم اس عظیم اور بڑے گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا۔ بہت بہت شکریہ۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت قربتاً اللہ ہے یا کوئی اور نیت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم جب معصومین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا خود اپنے گھروں میں بھی زیارت عاشورہ پڑھی انسان نے یا آخری امام کی زیارت پڑھی، تو اس زیارت کے بعد نماز وارد ہوئی ہے، یہ جتنی بھی نمازیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ سب قربتاً اللہ ہی ہوں گی۔ بے شک جی ذرا بھی اس نیت پہ فرق آیا نماز نہیں ہوگی۔ جی یہ الگ بات ہے کہ نماز ہدیہ کی جاتی ہے پڑھ لینے کے بعد اس معصوم کی بارگاہ میں کہ جن کی ہم نے زیارت پڑھی ہے، جی لیکن نیت ہوگی قربتاً اللہ کی، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، نماز جی اللہ کی عبادت ہے، جی اور صرف قربت ہی کی نیت سے یہ عبادت انجام پا سکتی ہے۔ شکریہ آقا۔ چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بسم ماہ اللہ۔ مبارک رمضان ہے۔ اگر ایک خاتون کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو جی اس خاتون کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے آیا اس کا یہ بچے کو فیڈ کرانا اس کے یا اس کے بچے کے لیے روزہ رکھنے کی بنا پہ نقصان کا باعث تو نہیں ہے۔ اگر نقصان کا باعث ہے تو پھر اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ ماہ سیام میں روزہ نہیں رکھے گی، اور اب ماہ سیام کے اختتام پر اس خاتون کو فدیہ دینا ہے۔ فدیہ 750 گرام اناج ہے کہ جو کسی فقیر کو دینا ہے، اور
ماہ مبارک رمضان کے بعد جب یہ بچہ اب اس لائق ہو جائے کہ اپنی غذا بقیہ چیزوں سے حاصل کر سکتا ہو، اس خاتون کو اپنے روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں جو بہت ساری ہماری بہنیں متوجہ نہیں ہیں، اگر یہ خاتون اس بنا پر روزہ نہیں رکھ رہی ہے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس درمیان وہ سفر پہ چلی گئی، جی تو اگر مثال کے طور کے اوپر 30 دن روزہ نہیں رکھا اور 10 دن وہ سفر پر رہی ہے جی تو اس کو صرف 20 دن کا فدیہ دینا ہے۔ جی اچھا وہ 10 دن جو سفر پہ رہی ہے اس کا اسے فدیہ فدیہ نہیں دینا ہے، جی چونکہ مسافر پر جو روزہ ساقط ہوا ہے اس کو صرف قضا کرنا ہے، فدیہ نہیں دینا ہے، اور اس خاتون کو فدیہ بھی دینا ہے اور قضا بھی کرنی ہے، لیکن اتنے ہی دن کی کہ جتنے دن اس نے کسی اور وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا ہو۔ صرف فیڈ کرانے کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑا ہے تو ایسے موقع پر اس خاتون کو ماہ صیام کے گزر جانے کے بعد میں فدیہ بھی دینا ہے اور بعد میں اس کو قضا بھی کرنا۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ میں سید ساجد حسین سریا روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ رمضان کے اشتہار کے مطابق اذان اور افطار دونوں کا وقت ایک ہے، ایسی حالت میں پہلے نماز ادا کرنی چاہیے یا افطار کرنا چاہیے؟ بڑے افسوس کے ساتھ تحریر کرنا پڑ رہا ہے کہ میری چھوٹی بہن ریحانہ خاتون کا انتقال آج سے 15 دن پہلے ہو گیا تھا۔ والدہ صاحبہ کے انتقال کے بعد کے وقت اس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ بڑی محنت و مشقت سے انہوں نے گھر سنبھالا اور مذہبی مقام دیا۔ ایک سورہ فاتحہ کی التجا ہے۔ خدا حافظ۔ پہلے تو ہم آپ کو اور آپ کے خانوادے کو اس عظیم سانحے کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں معصومہ عالمیان کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ اور تمام مومن و مومنات کو اصال فرما دیں۔ جہاں تک کہ ان کا سوال ہے کہ ماہ صیام جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ اس میں پہلے نماز پڑھی جائے مغربین کی یا پہلے روزہ افطار کیا جائے؟ ایت اللہ العظمہ ویسی ثانی نے جو لکھا ہے تو آپ کے مطابق بہتر ہے کہ انسان نماز پڑھ کے افطار کرے، جی لیکن اگر کوئی قوم یا کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں اور افطار میں انتظار کی بنا پر تاخیر ہو رہی ہو تو پھر انسان کے لیے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر لے اور پھر بعد میں نماز پڑھے۔ پروردگار عالم آپ کی بہن کے درجات کو بلند کرے الہی آمین۔ اور ان کو اہل بیت اطہار کی شفاعت ملے، اور تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو اہل بیت اطہار کی شفاعت ملے، ان سبھی کے درجات بلند۔ الہی آمین۔ ہاں بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ سید علی جاوید علی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے کیا معنی ہے؟ روزے کی نیت کے لیے لفظوں میں کہنا ضروری ہے یا ارادہ کافی ہے؟ سوال ہے کہ عربی میں روزے کو صیام کہتے ہیں اور یہ روزہ لفظ کس زبان کا ہے، تو اس کے کیا معنی؟ دوسرا سوال ہے کہ نماز کس زبان سے ہے؟ عربی میں صلاۃ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا حافظ نہ کہو، یہ فارسی کا ہے، اللہ حافظ کہو، کیا خدا حافظ کہنے سے اللہ حافظ ہو جائے گا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ان کے چند سوالات ہیں ماہ صیام کے روزوں کے سلسلے میں اور خدا حافظی کے سلسلے میں۔ جواب۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے برادر کا ہے وہ لفظ رمضان سے متعلق ہے۔ جی لفظ رمضان رمضا سے نکالا لیا گیا ہے۔ رمضا کہتے ہیں اس پتھر کو کہ جو شدت آفتاب کی بنا پہ گرم ہو گیا ہو، جی اور اسی بنا پر لفظ رمضان کے تو ترجمے کو بیان کیا گیا ہے وہ جلانے والا، اور اسی سے متعلق وہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ انما سمی رمضان لأنہ یرمد الذنوب، کہ ماہ رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو یہ لفظ گناہوں کو جلانے کے لیے، اور اسی لیے اس مہینے میں انسان کے پروردگار سارے گناہ معاف کرتا ہے بشرطے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور توبہ کرے۔ اسی طرح سے ایک اور بات کی طرف متوجہ کرانا چاہوں گا جو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ رمضان
اسم من اسماء اللہ، بے شک جی اللہ کے ناموں میں ایک نام یہی رمضان ہے. جی. رمضان اسم من اسماء اللہ. لہذا جب بھی کبھی اس نام کو ہم کہیں پر دیکھیں، کہیں پر لکھیں، کہیں پر بولیں تو بڑے احترام کے ساتھ اس نام کو لینا چاہیے. اور اسی لیے جب بھی کبھی ہم لفظ استعمال کریں ماہ رمضان کہیں یا رمضان المبارک کہیں. جی. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز کو عربی میں صلاۃ نماز کہتے کو ہیں. صلاۃ اور نماز فارسی زبان میں جی. کہتے ہیں. اسی طرح سے صوم عربی لفظ ہے اور اس کو فارسی زبان میں روزہ کہتے ہیں. جی. ان دونوں لفظوں کی وہی معنی ہے جو عربی زبان کے لفظ کے ہیں. چوتھا ان کا یہ سوال ہے کہ خدا حافظ اور اللہ حافظ میں کیا فرق ہے؟ ہمیں اللہ حافظ کہنا چاہیے یا خدا حافظ کہہ سکتے ہیں؟ بہت سے الفاظ بقیہ زبانوں سے عربی زبان والوں کے درمیان بھی رائج ہوئے اور اسی طرح سے عربی زبان کے بہت سے الفاظ بقیہ زبانوں میں بھی منتقل ہوئے. جی جس طرح سے ہم جب انگریزی زبان میں لفظ گاڈ لکھتے ہیں جی تو یہ گاڈ در واقع انگریزی زبان کا ہے، لیکن اس کو ہم معمولاً استعمال اس معنی میں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا یا اللہ کے لیے استعمال ان دا نیم آف گاڈ ہر جگہ اسی لیے لکھا جاتا ہے، اگرچہ وہاں بھی اللہ لفظ لکھنا چاہیے، ان دا نیم آف اللہ لکھنا چاہیے. جی. اور کوشش کرنی چاہیے کہ لفظ اللہ جو جلالہ، جو واقعی طور کے اوپر عظیم الشان نام ہے، اسے استعمال کیا جائے. اب جہاں تک لفظ خدا کی بات ہے، لفظ خدا یہ فارسی زبان کا ہے، اس میں بڑے معانی بیان کیے گئے ہیں، بڑے ترکیبیں اس کی قرار دی گئی ہیں بڑی، کہ مثلاً یہ خود ہے جی. یا اس کے اور کوئی اس کی ترکیب ہے، یہ لفظ کیسے تیار ہوا. لیکن خلاصہ یہ کہ اس کے معنی بھی تقریباً اللہ، البتہ 100% نہیں، جی ایک حد تک اللہ کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا بہت ساری جگہوں پر لفظ خدا اللہ کے طور پر قرار دیا گیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر نہیں ہے. جیسے انسان جب شرعی قسم کھا رہا ہو تو اللہ کے عظیم نام کے ساتھ قسم کھانا ہے، جی وہاں پر کسی اور زبان کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. اب جہاں تک ہمارے کلچر کی اور ہماری تہذیب کی بات ہے، ہماری تہذیب میں اور ہمارے کلچر میں لفظ خدا حافظ آیا. یہ لفظ خدا حافظ اللہ حافظ کے ہی معنی میں ہے، جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو مسلکوں میں تقسیم کرے جی کہ اللہ کسی ایک مسلک کا ہے، خدا کسی اور مسلک کا ہے، تو یہ غلط ہے. جی اللہ جتنا اللہ کے اس لفظ کو ساری قومیں استعمال کرتی ہیں، سارے مسلک استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے لفظ خدا بھی ہے. اور اس میں کوئی حساسیت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک جگہ ہم نے سنا کہ اللہ حافظ اگر کہا تو غیر مسلک والا اللہ ہو جائے گا، جی. خدا حافظ کہا تو اللہ شیعہ ہو جائے گا. جی. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ان دونوں ہی صورتوں میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس عظیم الشان نام کی عظمت کا ہم سبھی کو خیال رکھیں. اور عرب ممالک میں کوئی بھی اللہ حافظ نہیں کہتا، فی امان اللہ کہتے ہیں. وہاں پہ چونکہ ان جی. کے کلچر میں ان کا نہیں ہے. کلچر الگ ہے. جی جی وہ سلام علیکم آخر میں بھی کہتے ہیں اور فی امان اللہ بھی کہتے جی. ہیں، تو یہ ان کا کلچر ہے اور ہمارے کلچر میں خدا حافظ ہے. بہت بہت شکریہ آقا. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں ایک بہن بول رہی ہوں. اگر ہمارے پاس ساڑھے 12 سونا چاندی نہ ہو اور قرض بھی ہو تو کیا ہم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اس طرح کے سوالات کے بارہا جوابات دیے جا چکے، لیکن بہرحال یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس اگر زیور ہے، سونا چاندی، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ پہلے تو میں واضح کر دوں کہ زکوٰۃ دو طرح کی ہے جو ماہ مبارک کے صیام میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک زکوٰۃ نصاب والی ہے اور ایک زکوٰۃ فطرے والی ہے. جی. نصاب والی زکوٰۃ کو زکوٰۃ المال کہا جاتا ہے اور یہ فطرے والی زکوٰۃ جو عید کے دن دینا ہے اس کو زکوٰۃ البدن کہا جاتا ہے، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. جہاں تک زکوٰۃ النصاب کی بات ہے، وہ زکوٰۃ کے جس کو نصاب کی بنا پر دینا ہے، اس میں سونا چاندی ہونے کے باوجود اگر وہ جویلری کی شکل میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی. اگر وہ سکے کی شکل میں ہے اور وہ بھی وہ سکہ کہ جو معاشرے میں جس کا رواج ہو، لین دین ہو رہی ہو جس سے، جی. تو اس کے خاص مقدار میں ہونے پر انسان کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ ایک مسئلہ.
تو ظاہر ہے کہ جیولری کے اوپر یا زیورات کے اوپر مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ فطرہ کی بات ہے تو زکوٰۃ فطرہ مختصر سی رقم ہے جو عید کے دن دینا ہے۔ یہ 3 کلو اناج یا اس کے مطابق ہم کو رقم دینا ہے۔ یہ جو رقم دی جانی ہے اس میں اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس رقم کو دے سکے یا اس اناج کو دے سکے، مثلا فیملی ممبرز اس کے 4 ہیں، ان 4 فیملی ممبرز میں ایک کے برابر اگر رقم ہے تو وہ رقم نکالے گا فطرے کی، وہ اپنے سیکنڈ فیملی ممبر کو دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ فقیر ہے ابھی تک، لیکن اس رقم کو لینے کے بعد اتنی رقم کا مالک بن گیا، وہ پھر اس کو لینے کے بعد تیسرے ممبر کو دے گا، تیسرا ممبر چوتھے ممبر کو دے گا، چوتھا ممبر پھر کسی فقیر کو دے دے گا۔ تو اس طرح سے پورے گھر کی یہ فطرے کی زکوٰۃ بھی نکل جائے گی۔ تو اس میں قرضدار ہونے یا اس میں مال نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک فطرہ دینے کی بھی رقم ہے تو آپ اپنے گھر کا فطرہ ضرور نکالیں، اس لیے کہ سال بھر کی سلامتی اسی فطرے کی بنا پہ اللہ عطا کر۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام صبا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف کی تفسیر کیجیے کہ اس میں کیسی جماعت ہو گئی، اس میں کتنے آدمی تھے اور اس کا پورا قصہ بیان کیجیے۔ السلام، شکریہ۔ پہلی بات تو یہ مسائل زندگی کا پروگرام ہے، یہاں تفسیر قرآن کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال جتنا بھی وقت آغا کے پاس ہے مختصراً سورہ کہف کی تشریح اور تفسیر اور تفصیل چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے اور یہ مکمل پروگرام بھی کم پڑے گا، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ سورہ کہف کے سارے پیغامات کو جمع کر کے ایک پوری فلم جو بہترین تاریخی فلم ہے تیار کی گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ فلم یقیناً ون چینل کے پاس بھی موجود ہے اور مختلف موقعوں پہ نشر بھی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً آیات قرآنیہ کے زیر نظر یا جو روایتوں میں ذکر وارد ہوا ہے ان کے مطابق اس میں پیش کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی تھی، اور نماز جس نے پڑھی تھی سب سے پہلے تو نماز انہیں کیسے پتا تھا کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی؟ جی شکریہ۔ دنیا میں سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی، اور اگر پڑھی تو کس نے بتایا کہ کیسے پڑھی جائے گی؟ کچھ سوالات سننے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا واقعی کوئی عملی طور پر دنیا مسائل زندگی سے کچھ لیکن بہرحال ہمارے بھائی نے پوچھا ہے تو میں عرض کر دوں کہ صرف یہی نہ پوچھئے کہ نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی، یہ بھی پوچھئے روزہ کس نے رکھا سب سے پہلے، پوچھئے سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا، سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا، سب سے پہلے اسلام کا اظہار کس نے کیا، پھر تو یہ سب سے پہلے ہر چیز کے لیے سب سے پہلے روٹی کس نے کھائی، سب سے پہلے چاول کس نے کھایا۔ جہاں تک علمی دنیا کی بات ہے تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی نماز جناب آدم نے پڑھی جو روایتوں میں وارد ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور عالم نور میں سب سے پہلے نماز اور عبادت کی ہے اہل بیت اطہار نے، کہ جو روایتوں میں ہے کہ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح پروردگار کی تو پھر ملائکہ کو پتا چلا کہ ایسے تسبیح کرنا ہے، تو پھر ملائکہ نے تسبیح شروع کی، قدسنا فقدست الملائکۃ بتقدیسنا، وہ مکمل روایت۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کہاں سے پتا چلا کہ کیسے پڑھنا ہے، تو جو الہی نمائندہ ہے دنیا میں اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہو، یہ مسئلہ ہمارے آپ کے ساتھ آتا ہے کہ ہم یہ کہاں سے لائے، لیکن ایک اللہ کا نمائندہ جب کسی عمل کو انجام دیتا ہے وہ حکم پروردگار کی بنا پر ہوتا ہے۔ جناب آدم کی نماز جو زمین پر سب سے پہلے ہوئی ہے وہ نماز حکم پروردگار کی بنا پر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آسمانوں کی بلندیوں میں جو نمازیں ہوتی رہیں وہ سب حکم پروردگار کی بنا پر ہیں، اور اسی طرح سے جب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپس آنے کے بعد زمین پر پہلی بار لوگوں کے لیے نماز، یعنی لوگوں کے سامنے نماز، البتہ مکہ معظمہ میں حضور اکرم نماز پڑھتے تھے اور رسالت مآب کے ساتھ صرف سرکار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور پیچھے جناب ام المؤمنین خطیۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کہ جن کی ابھی وفات گزری، بس یہی 3 شخصیتوں نے مکہ معظمہ میں ابتدائی زمانے میں نماز پڑھی اور ان کے علاوہ کسی نے، لیکن یہ سب حکم پروردگار کی بنا پر،
اس کے معنی ہے کہ جس طرح سے رسالت مآب تک حکم پروردگار آ رہا تھا، اسی طرح سے حکم پروردگار کی مکمل خبر، جبکہ ابھی بقیہ کسی کو نہیں پتا ہے، امیر المؤمنین کو بھی مکمل خبر ہے اور جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کو بھی اس حکم پروردگار کی خبر ہے۔ تو زمین پر جتنی بھی عبادتیں معصومین نے انجام دی ہیں وہ اللہ کے حکم یا اذن کی بنا پر انجام دی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دعا فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ اور زیارت اربعین پڑھنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ کیا ہر زیارت کے بعد نفل پڑھنا لازم ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے بہترین دن کون سے ہیں؟ ایسے کون سے دن ہیں جن میں شادی کی جا سکتی ہے اور ایسے کون سے دن ہیں جن میں شادی نہیں کی جا سکتی؟ سوال کا جواب لازمی دیجیے گا۔ جتنی زیارات معصورہ ہیں اس کا بہترین وقت کیا ہے پڑھنے؟ 3 زیارتوں کا ذکر کیا ہے ہماری جی۔ بہن نے، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین اور زیارت وارثہ۔ جی۔ زیارت وارثہ کے لیے شب جمعہ بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ البتہ شب جمعہ کے علاوہ بھی جس وقت بھی اگر انسان چاہے معصوم کی بارگاہ میں اس زیارت کے ذریعے سے متوسل ہو سکتا ہے۔ زیارت عاشورہ اگر روز عاشورہ پڑھ رہے ہیں اور زیارت اربعین اگر اربعین کے دن پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں کے لیے وارد ہوا ہے کہ سورج کے چڑھنے سے پہلے، یعنی مراد یہ ہے کہ تقریباً 9-10 بجے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے ان 2 زیارتوں کو۔ لیکن زیارت عاشورہ اگر سال کے بقیہ دنوں میں پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر یہ علماء نے قرار دیا ہے کہ صبح میں اس زیارت کو پڑھا جائے۔ جہاں تک ان کی جو نماز ہے 2 رکعت نماز جو بعد زیارت کے پڑھتے ہیں، کیا وہ پڑھنا ضروری ہے؟ اور ان زیارتوں کے بعد جو 2 رکعت نماز ہدیے کے طور پر معصوم کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ زیارت کے بعد پڑھی جانے والی نماز یہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یعنی اس نماز کے بغیر بھی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نماز کو بھی پڑھا جائے اللہ کی نیت، اللہ کی قربت کے ساتھ، اور پھر اس کو ہدیہ کیا جائے معصوم کے لیے تو بہتر۔ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ شادی کے لیے بہترین دن کون سا ہے اور مہینہ بھی بتا دیجئے کون سا ہے؟ شادی کے لیے جو تاریخیں اچھی بتائی گئی ہیں وہ معصومین کی ولادت باسعادت کی تاریخیں اور معصوم سے منسوب دن، کہ جن دنوں میں بروز جمعہ کو اچھا قرار دیا گیا ہے یا شب جمعہ کو، تو تاریخ کے حساب سے معصومین کی ولادت کی تاریخیں اور معصوم سے منسوب تاریخیں جو اچھی ہیں، اور اسی طرح سے اگر دن کی بات ہے تو جمعہ اور شب جمعہ کو اہمیت دی گئی ہے۔ اور جہاں تک بات پوچھی ہے کہ کن تاریخوں میں نکاح نہ کیا جائے، جن تاریخوں میں اہل بیت اطہار کے غم کا ذکر وارد ہوا ہے ان تاریخوں میں تو مکمل طور پر ہمیں احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ اہل بیت کے غم میں ہم خوش ہو کر اس بات کا ثبوت نہ دیں کہ ہم اہل بیت سے دور ہیں۔ اہل بیت اطہار کی خوشی میں خوش ہونا اور اہل بیت اطہار کے غم میں غم زدہ ہونا یہ ایک مؤمن کی علامت ہے۔ شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے۔ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، حاجی غلام رسول ڈار۔ میرا سوال یہ ہے کہ گنج شہداء سے اون محمد کی زیارت اتنی دور کیوں ہے؟ وہ اتنے دور کیوں دفن کیے گئے ہیں؟ روضہ مقدس حضرت اون محمد علیہ السلام گنج شہداء سے کافی دور ہے، ایسا کیوں؟ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام محمد سجاد علیہ السلام جس موقع پر تشریف لائے، آپ نے بعض جنازوں کو وہیں پر دفن فرمایا کہ جہاں پر شہید وہاں پر شہید ہوئے تھے۔ مثلا غازی سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام کو وہیں پر دفن فرمایا جہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، لیکن گنج شہداء میں ان تمام شہداء کو جمع کیا کہ جو بقیہ معصومین تھے، تو یہ امام کی اپنی بقیہ شہداء تو یہ امام کی اپنی حکمت ہے، اور امام ظاہر ہے کہ امام کا ہر عمل معصوم کا عمل ہے، لہٰذا ان کے بارے میں ہمارے لیے کچھ بیان کرنا یا اس کی توجیہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک جناب عون کی قبر کی بات ہے تو جناب عون کی قبر یقیناً زیارت کی اہمیت ہے اور جانا بھی چاہیے، لیکن بہت زیادہ
تاریخ میں یہاں پر اختلاف ہے جی کہ جناب عون وہی ہیں جو جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ وسلم علیہ کے بیٹے ہیں، یا کوئی اور جناب عون ہیں، یا وہی جگہ ہے کہ جہاں پر دفن ہے، یا گنج شہداء میں دفن ہے. یہ بہت زیادہ یہ بات واضح نہیں. شکریہ سر. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں گوہر علی بلند شہر سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں زیادہ تر نقصان دکھائی دیتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قرضہ میرے پر کسی کا ہو جاتا ہے. جس سے بھی مال لیتا ہوں، میں کام کرتا ہوں کاروبار، اس میں مجھے لاس دکھائی دیتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سے مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میرا قرضہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ ادا ہو جائے. السلام علیکم. یہ بزنس کرتے ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے، اور قرض دار بھی ہو جا رہے ہیں، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں، دعا چاہتے ہیں. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر قرضے تمہارے بڑھ جائیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور سورہ قدر کی تلاوت کرو. اور اس کے بعد جو مولا نے حدیث بیان فرمائی سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے، کہ سرکار امیر المؤمنین نے یہ فرمایا کہ انسان کا بہترین دوست جو سورہ ہے وہ سورہ قدر ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر انسان سورہ قدر کے ذریعے سے چاہے تو اپنے قرضوں کو ادا کر سکتا ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ استغفار اور سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں. کوشش کریں کہ ہر واجب نماز میں سورہ قدر پڑھیں، اور ہر واجب نماز کے بعد سورہ قدر، خاص طور سے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز صبح کے بعد 10 بار سورہ قدر کی تلاوت ضرور کریں. انشاءاللہ پروردگار عالم ظاہر ہے کہ صلوات کے ساتھ پہلے صلوات اور بعد میں صلوات بھیج کر مکمل صلوات، انسان انشاءاللہ پروردگار عالم کی اس مشکل کو اللہ دور کرے گا اور قرضے اس کے ادا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ حرام اور نجیس غذا کھانے سے جسمانی، روحانی، دنیا و اخروی کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جواب مستفید فرمائیں. میں جمیل مہدی شکارپور ضلع بلند شہر سے بات کر رہا ہوں. جان بوجھ کر حرام غذا کھانے کے نقصانات دنیاوی اور اخروی کیا ہیں؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، نجس اور حرام غذا کھا لینے سے 5 نقصان. ایک، دل مردہ ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان، دین فاسد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی لوگ سمجھیں گے کہ یہ دیندار ہے، جی جبکہ اللہ کی نگاہ میں دین رخصت ہو چکا ہے. جیسے میدان کربلا میں جی کیسے کیسے لوگ موجود تھے امام حسین کے سامنے. لوگ داڑھیاں تھیں، پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، حافظ تھے، نام اچھے بڑے بڑے گھرانوں کے نام، اصحاب پیغمبر کے بعض بیٹے موجود تھے، لیکن ان کا کردار بتا رہا تھا کہ دین سے باہر نکل چکے ہیں. اور خود امام حسین کا جملہ بھی ہے صلوات اللہ وسلم علیہ کہ ملئت بطونکم من الحرام، تم سب کے شکم بھرے ہوئے ہیں حرام غذا سے. نتیجہ یہی ہوتا ہے. تیسری بیماری جو مولا نے فرمائی کہ انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، پھر ہر شبہہ اس کے لیے بڑی مصیبت بن جاتا ہے. فرمایا چوتھا نقصان کہ خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور 5واں نقصان اس کی عبادتیں دھیرے دھیرے کم ہو کر بالکل ختم ہو جاتی. اللہ اکبر. تو ایک حرام غذا اتنے نقصانات لے کر انسان کی زندگی میں آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو محفوظ. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ ناگپور بولے. میرا نام نثار علی، ناگپور شہر، ناگپور مومن پورہ دیوان زادہ تکیہ. سورہ عنکبوت کی 21ویں 61ویں آیت، اللہ ہی جس کو رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو میرا سوال ہے، اللہ بندوں کے رزق کو کیوں تنگ کرتا ہے جبکہ اس کے نزدیک تمام مخلوق برابر ہے؟ کہ اللہ کسی کا رزق وسیع کر دیتا ہے، کسی کا تنگ کر دیتا ہے، جبکہ مخلوق سب اس کے لیے برابر ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ رب العزت کی بارگاہ سے رزق سب کو ملتا ہے، لیکن ایک جیسا نہیں ملتا. اس کی 4 وجہیں، 4 اس کے ریزنز بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جو لینے والا ہے اس کی ظرفیت کیسی ہے. ایک ماں اپنے چھوٹے سے 2 سال کے بچے کو آدھی روٹی کھلاتی ہے اور 20 سال کے بچے کو 4 روٹی کھلا رہی ہے. تو یہ ڈفرنس کس بنا پر ہے؟ لینے والے کے اندر.
جی وہ آدھی روٹی ہی کھائے گا تو پیٹ بھر جائے گا، یہ 4 تک پہنچے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا. جی تو پہلا سبب اللہ رزق کبھی کبھی تنگ کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ظرفیت، انسان جو لینے والا ہے وہ اس سے زیادہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ انسان اللہ کی نعمت لینے کے بعد اگر انکار کرے اللہ کی اس نعمت کا، جس کو کفران نعمت کہتے ہیں، جی اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے. اللہ اکبر. بہت ساری نعمتوں کو، اور حتیٰ بقیہ انبیاء کی قوموں کے بارے میں ذکر ہے، جی اللہ نے واپس لے لیا. جی کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے کفران نعمت کیا. تو ایک وجہ یہ ہے. تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پروردگار کبھی کبھی اپنے بندے کی آزمائش، امتحان لیتا ہے کہ میں رزق کم دوں تب دیکھوں کہ میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے پاس تو نہیں چلا جاتا. جی جو دنیا میں بہت عام ہے جی کہ ادھر رزق میں تنگی ہوئی، وہ ہر کس و ناکس کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانے کو تیار ہو گئے خدا کو چھوڑ کر. جی یہ خدا آزماتا ہے. اور کچھ نہ صحیح، کبھی کبھی پروردگار چوتھے مرحلے میں اس لیے رزق کم کر دیتا ہے کہ بندوں کے بعض گناہوں کی سزا کے طور پہ کفارہ یہیں پر ادا ہو جائے. جی چاہتا ہے کہ تم نے جو خرابیاں، برائیاں، معصیتیں کی ہیں ان سب کی سزا رزق کی تنگی کی شکل میں دنیا میں دے دی جائے، تاکہ میدان محشر میں جب آؤ تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آؤ. تو یہ 4 اسباب ہیں کہ جن کی بنا پہ پروردگار کبھی کبھی اپنے بندوں کے رزق کو تنگ کر دیتا. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جی جونپور سے ہم بول رہے ہیں، سید باقر عباس سعدی میرا نام. کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، میری گاڑی کا انڈیکیٹر ٹوٹا تھا پہلے سے، اور ایک آدمی نے تھوڑا اور اس کو توڑ دیا، تو ہم نے اس آدمی سے پورے انڈیکیٹر کا پیسہ لے لیا. تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تو پھر اب یہ پیسہ ہم کس کو دیں، کیونکہ اب وہ آدمی جا چکا ہے جس سے ہم نے لیا تھا. گاڑی کا انڈیکیٹر تھوڑا نقصان ہوا تھا، انہوں نے اس سے فرد سے پورا پیسہ لے لیا. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیسے لوٹائیں، کیونکہ وہ اس کا پتہ نہیں کہاں ہے. جو اضافی پیسہ ہے وہ جس سے لیا ہے اس کو واپس کرنا ہے. جی اور اگر اس کے بارے میں پتا ہے تو جا کر دے، اگر نہیں پتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ دینا. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت بھائی میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. میرا مولانا صاحب میرے ترین سوال، آج کل خواتین کی مدلستی نئی ہے اور خواتین پڑھنے کے بعد یوٹیوب پر نوحے مجلس وغیرہ بھی اپلوڈ کر رہی ہیں. تو کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود بخود کوئی بھی ویڈیو پلے ہو جاتی ہے یوٹیوب پر جانے. تو کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے تو لوگ اگر کسی کی خاتون کی آواز اچھی ہو تو اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو خواتین یوٹیوب پر اپلوڈ نہ کرے تو اچھا. کیا آپ کا کوئی دوسرا جواب ہے مولانا صاحب؟ بھائی نے سوال کیا، اس کا جواب بھی دے دیا کہ خواتین جو مجلس اور نوحہ اور سوسانی یا نعت وغیرہ پڑھتی ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتی ہیں اور لوگ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں بقول ان کے ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ ایسی ساری حفظ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر فساد کا خطرہ ہے تو پھر ایسی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ارسال نہ کیا جائے. جی جہاں تک دیکھنے والوں کی بات ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے، تو انہیں احتیاط کرنا ہوگا، انہیں اس طرف نہیں جانا ہے. لیکن ان سب کے درمیان آج کے جو حالات ہیں، آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جی ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری آواز یا ہمارا یہ پیغام کہاں تک جا رہا ہے. جی لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر کوشش کریں کہ اپنی آواز کو اپنے مجمع میں، اب مومنات کے درمیان ہی مومن خاتون یہ اپنی آواز کو رکھے، دوسروں تک جانے کے سلسلے میں احتیاط کریں. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. محترم جناب جاوید بھائی واغا صاحب، السلام علیکم. گزشتہ 20 فروری کو میں نے 5 چھوٹے چھوٹے سوال درج کرائے، اس میں 4 کا جواب مل گیا، 5واں اور آخری سوال رہ گیا. وہ یہ تھا کہ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا قرآن شریف میں خواجہ سرا ہجڑوں کے متعلق کوئی ذکر ہے، اور یہ سوال جواب کے لیے آپ لوگوں کے حوالے کیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ رہ گیا
मेहरबानी हो तो बता दीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारे भाई को जुस्तजू है कि कुरान मजीद में ख्वाजा सरा खुसरा यानी ज़नखों के लिए कोई जिक्र है। अगर हाँ और नहीं में जवाब पूछा है तो नहीं, जिक्र वारिद नहीं हुआ है। लेकिन क्यों वारिद नहीं हुआ इसकी तफसील है और वो किसी मौके पे अर्ज की जाएगी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के दरमियान जो बातें बताई जाती हैं वो भी बहुत अहम है। आप कहीं नहीं जाइए, हम भी यहीं हैं, अभी हाजिर होते हैं।